کلمہ گو مشرک اور کافر مشرک میں فرق ہے. اچھا. جو آخرت کا ماننے والا ہے، ختم نبوت کا ماننے والا ہے، قرآن کو ماننے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننے والا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقراری ہے، اگر کسی جگہ پہ اسے کوئی تعویل کی غلطی لگی ہوئی ہے تو ہم اسے کافر ڈکلیئر نہیں کریں گے، ہم مسلمان کہیں گے، لیکن اس کی غلطی اس پر ہائی لائٹ کریں گے. یہ چیز ہم نے خلفائے راشدین سے سیکھی ہے. سیدنا علی کو خوارج کافر کہتے تھے، لیکن سیدنا علی سے جب پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، کیا کافر ہے، انہوں نے کہا کافر نہیں ہے، ان کو تو یہ گمان ہوا کہ میں کافر ہوں تو مجھے چھوڑ گئے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کفر سے نفرت کرتے ہیں. یہ کتنا جگر ہے مولا علی کا کہ اپنے مخالفین کے حق میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ کافر سمجھ کے کفر سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، میں انہیں کافر کیسے کہہ دوں. پھر پوچھا گیا یہ منافق ہیں، انہوں نے کہا منافق کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں اور قرآن کہتا ہے کہ منافق تو اللہ کا ذکر بڑا تھوڑا کرتے ہیں. یہ المصنف ابن ابی شیبہ میں پوری روایت صحیح سند سے موجود ہے. تو جب کوئی کافر بھی نہیں، منافق بھی نہیں، پھر تیسری چیز مسلمان ہی بچتی ہے، کیونکہ یہ تین ہی اسکول آف تھاٹ ہو سکتے ہیں نا. تو پوچھا کہ پھر کیا ہے، کہا کہ یہ ایک جماعت ہے جنہوں نے ہم سے بغاوت کی ہے، ہم میں صحیح ہے لیکن ہم سے باغی ہو گئے. ہم نے سیدنا علی سے یہ چیز سیکھی ہے کہ اگر آپ کو کوئی کافر بھی کہتا ہے اس کے عقیدے میں خرابی پائی جاتی ہے. ویسے تو دیکھیں بخاری مسلم کی حدیث ہے، جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا اگر وہ کافر نہیں تھا تو کفر اس پہ لوٹ گیا. تو کیا خوارج کے اوپر کفر نہیں لوٹا جب وہ حضرت علی کو کافر کہہ رہے تھے؟ اور یہ حدیثیں حضرت علی کو بھی پتا تھی، پھر بھی انہوں نے تعویل کی کہ انہیں تعویل کی غلطی لگی ہے. جب تک انہوں نے مسلمانوں کو قتل نہیں کیا، مولا علی نے ان کے وظیفے لگائے ہوئے تھے. جس طریقے سے مال غنیمت میں اور بیت المال سے باقیوں کو وظائف ملتے تھے، خوارج کو بھی وظائف ملتے تھے. جب انہوں نے مسلمانوں کا قتل کیا، پھر ایز اے لاسٹ ریزارٹ آپ کو جنگ نہروان ان سے لڑنی پڑی. تو حضرت علی نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ آپ اپنے مخالف سے اختلاف رائے رکھیں. اگر وہ آپ کے نبی کا ماننے والا ہے، آپ کے قبلے کی طرف نماز پڑھتا ہے، تو اس کے عقیدے کی خرابی اس پر واضح کی جائے گی، لیکن اسے کافر نہیں کہا جائے گا. اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ پھر دعوت کا دروازہ بند ہو جائے گا. اب جو حضرت عثمان کو شہید کرنے کے لیے بلوائی آئے تھے، صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے، صحابہ نے پوچھا کہ امام تو آپ ہیں لیکن مسجد پہ فتنوں کے امام کا قبضہ ہے، ہم نماز اس کے پیچھے پڑھیں تو کہیں گنہگار نہ ہو جائیں. تو حضرت عثمان نے کہا نمازیں ان کے پیچھے پڑھو، برائی میں ان سے الگ رہو. نماز مسلمانوں میں ایک اجتماعی نیکی کا کام ہے، اس میں ان کا ساتھ دو، برائی میں ان سے الگ رہو. اس پہ امام بخاری نے باب باندھ ہے کہ بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے. یار حضرت عثمان کو جو شہید کرنے آئے ہیں اور ان کو انہوں نے محصور کر دیا، کتنے دن تک پیاسا رکھا، حضرت عثمان کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے نماز درست ہے. اگر حضرت عثمان مشورہ کرتے نا بریلوی دیوبندی اہل حدیث علماء سے، تو انہوں نے کہا تھا حضرت ان پہ کفر کا فتویٰ لگائیں آپ. اچھا، تو ہم حضرت عثمان کے ماننے والے ہیں، ہم حضرت علی کے ماننے والے ہیں، یہ بابوں کے ماننے والے ہیں. اب آپ کو پتا چلا میں یہ بار بار کیوں کہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتابوں کا خدا وہ ہے جو خلفائے راشدین کا خدا ہے، بابوں کا خدا وہ ہے تو خدا وہی، لیکن کوالٹیز انہوں نے ڈفرنٹ مانی ہوئی ہیں. یہ اپنے بزرگوں کی تعلیمات میں چل رہا ہے.